پاکستان کے مرزا قادیانی جس کا نام غلام احمد بتایا جاتا ہے، لیکن اس نے غلام احمد والا کوئی کام نہیں کیا، اس لیے مرزا قادیانی ہم اس کو کہتے ہیں اکثر، کہ غلام احمد ہوتا، حضور کا غلام ہوتا تو اس قسم کے کام کرتا۔ تو وہ کون تھا؟ مرزا قادیانی۔ قادیان ایک قصبہ ہے ضلع گرداسپور میں، وہاں کا رہنے والا تھا، منشی تھا اس میں کچہری میں، اور معمولی پڑھا لکھا شخص تھا۔ اس کو انگریزوں نے خریدا اور اس بات پر تیار کیا کہ تم جو ہے نبوت کا دعویٰ کرو۔ تو اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس کی ذمہ داری یہ لگائی گئی کہ تم نے یہ اعلان کرنا ہے کہ جہاد کی اب کوئی ضرورت نہیں، جہاد منسوخ ہوگی۔ تو اس کی کتاب میں یہ شعر موجود ہے، اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، یہ مرزا قادیانی کے الفاظ میں پڑھ رہا ہوں، اب چھوڑ دو اے دوستو جہاد کا خیال، دین کے لیے حرام ہے جنگ اور قتال۔ یہ اس کا شعر ہے۔ اس قسم کی بے تکی شاعری وہ کرتا رہتا تھا۔ اب کہیں وہ رہ نہ جائے، بات بعد میں بتانی تھی لیکن ابھی میں بتا دیتا ہوں کہ مولانا ابو النور محمد بشیر صاحب کا ایک قادیانی مناظر سے سامنا ہوا۔ انہوں نے کہا تم کہتے ہو کہ وہ نبی ہے، وہ رسول ہے، اس کے کلام سے یہ تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ انسان ہی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیسے؟ کہا مرزا قادیانی کہتا ہے کہ کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں، یعنی میں زمین کا کیڑا ہوں اور آدم زاد نہیں ہوں۔ آدم زاد لفظ ممکن ہے کوئی نہ سمجھ سکے تو پنجابی میں ترجمہ کر لیں بندے دا پتر۔ بندے دا پتر بولیے، خود کہہ رہے، مطلب ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، خود اس کا شعر ہے۔ کرم خاکی، کرم کہتے ہیں، آپ نے پڑھا نہیں اشتہاروں میں لکھا ہوتا ہے کرم کش ادویات، کیڑے مار سپرے ہوتا ہے نا، اس کو کرم کش اس پہ لکھا ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کرم خاکی ہوں میرے پیارے نہ آدم زاد ہوں بشر کی جائے نفرت۔ اب اس کو سینسری کر سکتے ہیں، اس کی وضاحت تو کر ہی نہیں سکتے، کیا سمجھے؟ ہوں بشر کی جائے نفرت اور انسانوں کی یار۔ تو کہنے لگا آگے سے وہ قادیانی مناظر اس کی تعویل کرنے لگا کہ جی وہ عاجزی کر رہا ہے۔ بھئی عاجزی یہ ہو سکتی ہے میں گناہ گار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، یہ تو نہیں کوئی کہتا کہ میں انسان ہی نہیں، میں بندے کا پتر ہی نہیں، یہ تو نہیں کوئی کہتا عاجزی میں۔ عاجزی کا مطلب یہی ہوتا ہے، بڑے بڑے علماء نے اولیاء نے عاجزی تو کی ہے، لیکن وہ عاجزی اس قسم کی نہیں ہے کہ بندہ انسان ہونے کا انکار کر دے کہ میں انسان نہیں، میں جانور ہوں، میں زمین کا کیڑا ہوں۔ ہاں جی، تو اس قسم کی بے تکی شاعری وہ کرتا تھا مالی خولیہ قمری سفر۔ اس وقت وہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یعنی مسئلہ یہ انگریزوں نے اس کو پلانٹ کیا۔ اگر آپ کو یقین نہ ہے آپ کتاب پڑھیں، بر صغیر کی ہسٹری پر ہے، ارائیول آف برٹش امپائر ان انڈیا، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ انگریزوں نے میٹنگ کی کہ مسلمانوں کو کیسے توڑا جا سکتا ہے۔ ظاہر ہے اقتدار مسلمانوں سے چھینا تھا نا، اب ایسا بندوبست کرنا تھا کہ دوبارہ اقتدار ان کے ہاتھ میں نہ جائے۔ ان کا اس کا حل یہ ہے کہ ان کو ٹکڑوں میں بانٹو، ان کی قوت کو تقسیم کرو، ان میں انتشار اور افتراق پیدا کرو، فرقہ بندی پیدا کرو، اور ساتھ میں ایک نبی بھی تیار کرو، اور اس نبی کے ذمے یہ کام لگاؤ جھوٹے نبی کے کہ جہاد حرام ہے، کیونکہ جہاد سے بڑا ڈرتے ہیں۔ عالم کفر کو جہاد سے بہت خطرہ ہے کہ یہ ہولی وار کے نام پہ جو کرتے ہیں اس سے تو مطلب بڑا خوف آتا ہے۔ تو انہوں نے اس کے ذمہ یہ کام لگایا اور اس نے کام کیا۔ اب دیکھو کہ کیسے سادہ لوگ ہوتے ہیں کہ ہر ڈگڈگی بجانے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں، یا لالچ میں لالچ دیتے ہیں پیسے کا، اس کے پیچھے بھی دنیا چل پڑی۔ تو یہ ہوتے ہوتے پاکستان میں یہ تحریک پیدا ہوئی سن ستمبر 1974 کہ ان کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ علیہ جو خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا عبدالعلیم صدیقی کی اولاد میں سے تھے جی، اور
شجرہ نسب دیکھیں تو ہوتے ہوتے ان کا شجرہ نسب حضرت خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچ جاتا ہے۔ تو کیسا اس نے اتفاق ہے کہ پہلے محافظ ختم نبوت حضرت ابو بکر صدیق اکبر ہے، اور اس دور میں سب سے بڑا جو محافظ ختم نبوت ثابت ہوا اور جس نے آئینی اور قانونی طور پر ختم نبوت کے منکروں کو پاکستان کے آئین کے لحاظ سے خارج دائرہ اسلام قرار دیا، وہ بھی حضرت ابو بکر صدیق اکبر کی اولاد میں سے ہے۔ کیسا اس نے اتفاق ہے؟ معلوم ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا خون ہمیشہ سے ختم نبوت پر پہرا دے رہا ہے۔ تو 7 ستمبر 1974 وہ تاریخی دن ہے جب ختم نبوت کے منکروں کو، رسول اللہ کے آخری نبی ہونے کے منکروں کو دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا گیا۔ تو آج اس مناسبت سے ہم اپنے خطبے کا عنوان ختم نبوت کی اہمیت رکھے ہوئے ہیں، تاکہ تاریخ کے اس اہم دن کی یاد بھی دلائی جائے اور اپنے محسنوں کو ٹریبیوٹ پیش کریں، خراج عقیدت پیش کریں جن کی جد و جہد سے یہ کام ہوا۔ اب ممکن ہے کوئی کہے یا سوال کرے کہ شرعی لحاظ سے تو جو بھی ختم نبوت کا منکر ہوگا وہ مسلمان نہیں رہے گا قرآن و سنت کی روح سے، تو یہ قومی اسمبلی سے یہ قرارداد پاس کرانے کا کیا فائدہ ہوگا؟ یہ جواب دینے سے قبل میں ایک اور بات بھی آپ کے سامنے رکھ لوں۔ یہ دور تھا جب پاکستان کا پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ اس نے مولانا شاہ احمد نورانی جو کہ اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے، ان سے یہ گلہ کیا کہ جناب ہم سوشلزم کے نام پر ووٹ لے کے آئے ہیں، اور آپ نے قومی اسمبلی کے فلور پر مسجد کی بحث اور مدرسہ کی بحث اور مولویوں کی بات شروع کر دی ہے۔ ہم اپنے ووٹرز کو کیا جواب دیں گے کہ ہم اس لیے قومی اسمبلی میں آئے تھے؟ آپ نے مسجد اور مدرسہ اور مولوی کی بحث قومی اسمبلی کے فلور پر شروع کر دی ہے۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی کی دور اندیشی، ان کا تدبر، ان کی فراست اور ان کی دوربینی دیکھیں کہ اگر وہ دلائل وہی دیتے جو دین کے لحاظ سے تھے تو ممکن ہے وہ تو پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ یہ مسجد و مدرسہ کی بحث ہے۔ انہوں نے دلیل کیا دی؟ ان کا مسٹر پرائم منسٹر آپ کے ہوتے ہوئے اگر کوئی خود کو وزیر اعظم ڈکلیئر کر دے تو آپ کا اس پر کیا رد عمل ہوگا؟ ہے میں منتخب وزیر اعظم، میرے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کرے؟ اس کو ہم پکڑ کے قید میں ڈال دیں گے، اس کو سخت سزا دیں گے کہ اس نے کیوں یہ دعویٰ کیا ہے، اس کو اس دعوے کی اجازت نہیں۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی نے مسکرا کے کہا کہ 5 سال کا عہدہ، دنیاوی فانی ایک ملک کا عہدہ، اور اس کے لیے آپ اس قدر حساس کہ کسی اور کو وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کرنے کی اجازت نہیں دیتے اور اس کو جرم قرار دیتے ہیں، اور کرنے والے کو آپ جیل میں ڈالنے کا عزم ظاہر کرتے ہیں۔ ایک دنیاوی عہدے کے لیے آپ اس قدر حساس ہیں، تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت تو قیامت تک ہے۔ تو ان کی نبوت، ان کی رسالت کے ہوتے ہوئے کسی کی کیا ضرورت ہے کہ وہ نبوت کا دعویٰ کرے؟ یہ بات بھٹو صاحب کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ انہوں نے کہا ہاں مولانا اب بات مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لہذا جہاں پر مولانا شاہ احمد نورانی اور ان کے رفقا کی اس قرارداد پر، اس ریزولوشن پر دستخط ہے، وہاں ذوالفقار علی بھٹو اور ان کی پارٹی کے بھی دستخط موجود ہیں۔ بلکہ مولانا شاہ احمد نورانی یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ حیرت مجھے عبد الولی خان پر ہوئی، جسے عام طور پہ ولی خان کہا جاتا ہے، پورا نام اس کا عبد الولی خان ہے۔ اس کے پاس گئے، قرارداد کا مسودہ لے کر کہا اس پہ سائن کرو، تو اس نے فوراً دستخط کر دی۔ مولانا شاہ احمد نورانی نے کہا کہ آپ ایک مرتبہ اس کو پڑھ لیں۔ تو اس پر ولی خان کا تاثر یہ تھا کہ مولانا یہ میرے ایمان کا مسئلہ ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں، میں بغیر بڑے دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو مولانا شاہ احمد نورانی کہتے ہیں کہ میں بڑا اس بات سے متاثر ہوا کہ یہ ایمانی جذبہ ان لوگوں کا تھا جو کہ سیکولرزم اور لبرلزم کے نام پر ووٹ لے کر آئے تھے۔ تو یہ بات سعادت ہے، خوش بختی ہے کہ یہ کام ان سے اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ اب وہ سوال